بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ انسانی فطرت ہے کہ مال اور اولاد اور اپنے تعلق اور دنیاوی جاہ و جلال کے لیے ہمیشہ اللہ کی محبت کو قربان کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پامال کرتا ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، دنیا کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی کمزوریاں بیان فرمائی ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم ہے، یہ کافر ہے، یہ جلد باز ہے، یہ آخرت کو بھلانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کریم میں بار بار تنبیہ فرمائی کہ خبردار، اگر میرے مقابلے میں دنیا سے تو نے محبت کی تو پھر آخرت میں یہاں بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی حاضری ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، جب دنیا دیکھنے والی ہوگی، سب کے سامنے اعمال نامے کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی اس آیت میں معیار محبت رکھ دیا نا۔ جس طرح دنیا کے اندر کسی ملازمت کے لیے، کسی سیٹ کے لیے، کسی عہدے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی فلاں عہدے کے لیے MBA ہونا چاہیے، فلاں عہدے کے لیے MA انگلش ہونا چاہیے، MA اسلامیات ہونا چاہیے، ہر طرح کی ان کے پاس جس طرح کی جاب ہوگی اس طرح کی ڈگری ہوگی تو وہ جاب ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں عزت و تکریم پانے کے لیے ایک معیار رکھ دیا، یہ کسوٹی رکھ دی جو آیہ کریمہ ہے، سورہ توبہ کی آیہ کریمہ 11ویں سپارہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ان کی فطری عادت ہے کہ یہ ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ دنیا کا فائدہ تو ہے کل متاع الدنیا الا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا فائدہ تو ہے ان کے لیے، ظاہر ہے دنیا بندہ کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سارے فوائد ہیں اس کے لیے، لیکن فرمایا اگر یہ کریں گے کہ آخرت کو بھلا کے دنیا کے پیچھے لگ جائیں تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور آخرت کو کس طرح بھلاتے ہیں کہ شیطان کا یہ ماٹو ہے، شیطان کا یہ مقصد ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان کو شیطان نے اللہ کا ذکر بھلا دیا، استحوذ علیہم الشیطان، وہ شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ جب دنیا کو بھلاتے ہیں، جب اللہ کو بھلاتے ہیں اور دنیا کو سینے سے لگاتے ہیں تو یہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور سب سے پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کے دل سے، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خبردار کیا کہ خبردار الا ان حزب الشیطان، جو میرے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، جو میرے ذکر کو بھلا دیتے ہیں وہ شیطانوں کے گروہ میں سے ہیں، شیطانوں کی جماعت میں سے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا یہ شیطانوں کا ٹولہ ہے، شیطانوں کی جماعت ہے، اور شیطانوں کی جماعت جو ہے وہ دھوکہ کھانے والی ہے، خسارہ اٹھانے والی ہے، نقصان اٹھانے والی ہے۔ اللہ نے ایک معیار محبت رکھ دیا کہ میری بارگاہ میں اگر مقام چاہتے ہو، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ان کی ساری رشتہ داریاں ایک طرف، ان کے والدین ایک طرف، ان کی اولادیں ایک طرف، ان کی بیویاں ایک طرف، ان کے وہ مکان جس کو یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈبل ٹرپل منزلیں بنا کے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے یہ ڈبل ٹرپل یا 4 منزلہ 3 منزلہ مکان بنا لیا، 7 منزلہ مکان بنا لیا، جس کے اوپر یہ فخر کرتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں
ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھلا دیتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، پھر ان سے کہو کہ یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پس پھر انتظار کریں کہ اللہ کا حکم آ جائے، پھر وہ اللہ کی رضا والا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی خوشنودی والا حکم نہیں ہوگا، اللہ کے خوش ہونے والا حکم نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا حکم نہیں ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا حکم ہوگا۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ان بطش ربک لشدید ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی تھانے میں پکڑ کے لے جاتا ہے، عدالت کی سزا ہو جاتی ہے، وہاں پہ سفارش بھی چلتی ہے، پیسہ بھی چلتا ہے، آپ کا خاندانی مرتبہ مقام بھی چلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، دنیا کے اندر لوگوں کے حق کھا کے، بہن بھائیوں کا حق کھا کے، نمازوں کو چھوڑ کے، قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پامال کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہاں پہ نہ تمہاری سفارش چلے گی، نہ تمہارے یہ روب چلے گا، نہ قومیت کا بڑا ہونا چلے گا، نہ یہ تمہاری کوٹھیاں چلیں گی، نہ کاریں چلیں گی، نہ بینک بیلنس چلے گا۔ اگر چلے گا تو وہاں پہ اعمال کا سکہ چلے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا سکہ چلے گا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر کتنا عمل کر کے آئے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو کتنا زندہ کر کے آئے ہو، رب کعبہ کے قرآن کریم کو کتنا کے پڑھا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے رب سے کتنی معافیاں مانگی ہیں، کتنی نوافل پڑھی ہیں، کتنے لوگوں کو ان کا حق دیا ہے، کتنے لوگوں کو راضی کیا ہے۔ جناب اعلیٰ ان سب کا جواب پھر بندے کو وہاں پہ دینا مشکل ہو جائے گا، وہاں پہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی زندگی میں پڑھ لو، قرآن کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کر لو، مر جانے کے بعد قبروں کے اوپر 11 دن بھی قرآن پاک پڑھاتے رہو، کیا ہوگا؟ قرآن کریم تو رحمت ہے، شفا ہے، لیکن جو اعمال جو سخاوت اپنے ہاتھوں سے کر جاؤ گے، پیچھے چاہے آپ کی کلخانی کے اوپر 7 لاکھ روپے لگا دے، اس کا ثواب ایک الگ ہے، لیکن جو اپنے ہاتھوں سے صدقہ دے کے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے کسی مسجد کو بنوا کے جاؤ، مدرسے کو بنوا کے جاؤ، اس کا پھر ثواب الگ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی فطرت کو اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، ایک ریڈیو بنانے والا، ایک موبائل بنانے والا کاریگر جو ہوتا ہے، جب اس چیز کو بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب دیتے ہیں، کتابچہ دیتے ہیں کہ اس کتابچے کو پڑھو، تو اللہ نے یہ 6 فٹا انسان جو بنایا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ نے کتاب بھی دے دی ہے کہ اس بے راہ روا انسان کو جو بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے بھی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اسی کتابچے کو پڑھنا چاہیے۔ اور وہ کتاب کیا ہے؟ وہ اللہ کا فرمان ہے، رب کعبہ کی زبان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کلن کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دو ان سے کہ ان کے والدین، ان کی اولادیں، ان کے بہن بھائی، ان کی بیویاں، ان کے خاندان، و اموال نکترفتموہا، اور وہ مال جس کے نقصان ہونے کا انہیں خدشہ ہوتا ہے۔ کتنا ظالم انسان ہے کہ اپنے مال کے نقصان کا تو خدشہ رکھتا ہے، اپنے اعمال کے نقصان کا خدشہ نہیں رکھتا۔ مال کے نقصان کا 24 گھنٹے سے خیال رہتا ہے، اعمال کے نقصان کا نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، تلاوت کا ٹائم گزرا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، اولاد بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، بچے جو ہیں وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بات نہیں، خود اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، جب دنیا کے اندر رہ کے اللہ اور اللہ کے حکم کو پامال کر کے زندگی گزار کے جاؤ گے، دنیا کے اندر جس چیز سے محبت ہوگی، قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور محمد عربی کے حکم سے محبت ہوگی، سرکار کے حکم کے ساتھ اٹھو گے، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھو گے، اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت ہوگی تو دنیا کی چیزوں کا انجام
نام فنا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ختم ہو جانا ہے، اور اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے۔ فانی سے محبت کرو گے فانی ہو جاؤ گے، باقی سے محبت کرو گے باقی ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر تو تمہیں ہر طرف سے مبارکیں ملیں گی۔ اور اگر اس حالت میں پیش کیے جاؤ گے کہ ہلک عنی سلطان یا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بندہ وہاں پہ کاش 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 کرتا رہے گا کہ کاش کہ میں اللہ کا حکم مان لیتا، کاش کے ٹائم پہ نماز پڑھ لیتا، کاش کہ اپنی اولاد کو نیکیوں کی راہ کے اوپر میں گامزن کرتا، ان کو نیکی بتلاتا، خود بھی نیکی کرتا، کاش کہ میں یہ کر لیتا۔ ہلک عنی سلطان، یا میری بادشاہت نے، میرے مال نے، میری اولاد نے، مال کی محبت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو گردن سے اور ڈال دو اس کو زنجیریں، اور زنجیریں ڈال کے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو اے مسلمان، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا بھائیو، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور اللہ کے اس اعلان کو سمجھو کہ اللہ نے وہ چیزیں بھی گنوا دیں جو چیزیں اللہ کی محبت میں حائل ہو جاتی ہیں، وہ والدین ہیں، وہ اولادیں ہیں، وہ بیویاں ہیں، وہ رشتہ داریاں ہیں، وہ دنیاوی ساز و سامان ہے، وہ سامان تجارت ہے، دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں گنوا دی کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے روکتی ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔